سدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ میرے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا کارپیٹ کا رکھا ہوا ہے میں نے، وہ ضرورت پڑتی ہے اس کی، تو اچھا تو ٹکڑا ہے چھوٹا سا، اور وہ وضو خانہ جو بنا ہوا اس کے پاس بھی وہ پائیدان کی جگہ وہ پرانے کارپیٹ کے کچھ ٹکڑے، یعنی کہ کوئی اس کو وہ خوبصورت شو پیس نہیں کہہ سکتا، اس طرح وہ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ورنہ وہ ننگے وضو کر کے اسلائی بھائی جو نا وہ ننگے وہ گیلے پاؤں سے فرش پر وہ آتے تھے، اور پورا فرش جو نا وہ کالے کالے پاؤں کے دھبے ہوتے تھے، اس سے بچانے کے لیے وہ یہ ترکیب کر لی۔ اچھا اس کارپیٹ کے ٹکڑے کو بڑا یار مجھے ناپاکی سے وہ سنبھالنا پڑتا ہے۔ اب کبھی اب دیکھو نا عمر کا معاملہ ہے، تو کبھی ایسا ہے کہ جیسے کہ بلڈ ٹیسٹ بھی کروانے پڑتے، میں احتیاطاً کرواتا رہتا ہوں، تو بلڈ ٹیسٹ بھی اس سے میں بچتا تھا، لیکن ایک بار بس سستی کر گیا، میں کارپیٹ پر بیٹھے بیٹھے میں نے ہاتھ نکال کے دے دیا اس کو، جو گھر پہ ذرا میں جا نہیں سکتا لیبورٹری وغیرہ میں، تو گھر پہ اس طرح آ کے لے جاتے ہیں بلڈ، خون لے جاتے ہیں، اس نے جو خون نکالا نا تو اسی دن اس نے ٹپکنا بھی تھا، تو سرنج سے وہ ٹپکا بھی میرے کارپیٹ میں، اور اسی کو بارہا میں نے اس پر نمازیں پڑھنے کا بھی ہے کہ اس کو اس طرح نماز پڑھے کہ وہ سجدہ فرش پر ہو، اور باقی سردیوں میں ضرورت پڑتی بھی ہے نا کہ وہ ٹھنڈک ہوتی ہے، اب بوڑھا آدمی ہوں تو وہ ٹھنڈک زیادہ برداشت نہیں ہوتی، نہ گرمی آدمی زیادہ برداشت ہو بوڑھے آدمی سے۔ تو اب یہ ادھر اس نے گرنا بھی اسی دن تھا، اور گرنا بھی کارپیٹ پر تھا۔ اب یہ خون کا قطرہ تو ایک گرا، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے کتنے خون کے قطرے جل کر بھاپ بن کے ہوا میں اڑ گئے، تو اب کیا ہوگا، تو نفع ہو گیا۔ تو اب بہرحال اس حصے کو پھر جس طرح بھی کر کے وہ پاک تو کر لیا، تو ہو گیا، لیکن یہ کہ ایک خون کے قطرے نے میرے کو مطلب ہلا دیا۔ اب اس کے بعد یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی یہ غلطی کی ہو کہ اس کارپیٹ پر بیٹھ کر میں نے خون دیا ہو، میں زمین پہ آ جاتا ہوں۔ یہ خون ناپاک ہے باپا؟ جی ہاں، جو بہتا خون ہے نا، جو زخم سے نکل کر اپنی جگہ چھوڑ کر بہ گیا، وہ ناپاک ہے، پیشاب کی طرح ناپاک ہے، نجاست غلیظہ۔ جیسے گائے بکرا یا اونٹ یا جو بھی کٹتا ہے جانور، تو اس کے ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے اس کو دم مسفوح بولتے ہیں، یہ بھی ناپاک ہوتا ہے۔ جو وقت ذبح خون نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، بہتا خون جو زخم سے نکلے، ذبح کے وقت نکلے، ٹھیک ہے نا، یہ ناپاک ہے۔ یہ کارپیٹ پاک کرنے کا جو وضاحت باقی آپ کی، تو یہ مسجدوں میں جو ہے نا، یہ واقعی کارپیٹ یوں آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، پاک۔ پھر مسجدوں میں پھر مفتیان کرام ہونے چاہیے، خادمین، مؤذنین، ائمہ کرام، تاکہ وہ ایسے موقع پر وہ حکم شریعت پر عمل کروا سکے۔ سوال آیا بابا اسی حوالے سے، ابھی وہ پاؤں کی انگلیاں باقی ہیں بھائی بابا، لیکن یہ چل رہا موضوع، سجدے میں پاؤں کی انگلیوں ہو گیا موضوع وہ کریں گے بابا انشاءاللہ۔ چلو اس بہانے وہ بھی شاید بیٹھا رہے۔ بابا یہ جو آپ نے ابھی کارپیٹ پاک کرنے کا جو مسئلہ بیان کیا، تو ابھی ایک سوال آیا ہے SMS کے ذریعے کے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہو رہا ہے کہ اب گھر میں جیسے کارپیٹ ناپاک ہو گیا، بچے نے پیشاب کر دیا، کوئی اس سے ناپاک ہو گیا، تو اب وہ کیا کرتے ہیں گھر میں کہ اس کو شیمپو سے دھوئیں گے، وہی ہو سکتا ہے کہ شیمپو والا کپڑا لے کر فوم وغیرہ دھو لیا، اب ویکیوم مشین لائیں گے، یہ ویکیوم مشین لا کر اب یہ اس کو جو ہے نا وہ اس کو وہ ویکیوم کریں گے اور اس کو ہیٹ دے گا، خشک کر دیں گے، یہ خشک ہو گیا۔ یہ ویکیوم مشین کیا ہے سر؟ یہ کارپیٹ صاف کرنے کی مشین ہے، جس کے بعد کارپیٹ ہوگا وہ ویکیوم جانتا ہوگا، برقی جھاڑو بولو، الیکٹرانک جھاڑو بولو، کیا بولو میں، اچھا وہ پائپ ٹائپ کا کر کے کھینچتا ہے، اب یہی بولو گا جی ہاں، وہ مشین ہوتی ہے جو کارپیٹ صاف کرتی ہے۔ تو یہ اب یہ کیا وہ اس پر ماریں گے، یہ تو یہ اس پر خشک کر لے، تو سوال یہ ہے کہ اس طرح ہمارا کارپیٹ پاک ہو جائے گا؟ بدقسمتی سے حرمین طیبین بلکہ مطاف میں بھی یہ نظارے ہیں، بہت آزمائش ہے کہ مطاف میں بھی بچے بہت ہوتے ہیں، بچے تو بچے ہیں، کچھ نہ کچھ انہوں نے کرنا، ان کو کلی اختیارات ہوتے ہیں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا، ظاہر ہے۔ بچوں کی گندگی یا کسی کو پاؤں میں زخم آ گیا، جیسے خون نکل گیا، تو وہاں کیا کرتے ہیں، وہاں ان کے پاس ایک مخصوص ڈبہ ہوتا ہے، وہ اپنی گاڑی میں رکھتے ہیں، یہ جو جن کو صفائی کرنے کی جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، اور
وہ کچھ کیمیکل ان کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ اس کو اس چیز کو ناپاکی کی مطلب پاک کرنے کا ان کے یہاں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو مطلب یعنی کہ جیسے پونچھ لیتے ہوں گے، پھر اس پر وہ کیمیکل اور اس طرح وہ پانی ڈال کے اس پر وہ کیا بولتے ہیں، کچھ تو بولتے ہیں برش، وہ نہیں، وہ ڈنڈے میں جو نیچے چیتھڑے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے وہ صفائی کرتے ہیں، تو وہ اس طرح وہ یوں گھما کر وہ ساری نجاست کو مزید پھیلا دیتے ہیں۔ وہاں یہ مطاف میں ایسا ہوتا ہے بدقسمتی سے کہ وہ جہالت نے صرف ہمارا گھر نہیں دیکھا، کافی گھروں میں گھس گئی ہو، کہاں کہاں گھس گئی ہو، بہت مطلب بری حالت ہے۔ جو آدمی دیکھ لے پھر اس سے وہ خیر جب تک ان دیکھا ہے تو گناہ نہیں ہے، ہمارے لیے وہ پاک ہے۔ جب تک ہم نے دیکھا نہیں، اب دیکھ لیا کہ واقعی اس بیوقوفوں کے سردار نے اللہ کے گھر میں نجاست کو بکھیر دیا ہے، پھیلا دیا ہے، تو اب تو وہاں سے بچنا پڑے گا جب تک وہ سوکھ کر اس کا اثر زائل نہ ہو جائے، کیونکہ وہ زمین ہے نا، تو زمین کا حکم یہ کہ اگر وہ نجس ہو گئی تو ہوا سے پانی سے کسی طرح وہ سوکھ جائے، اور سوکھ کر اس کی بدبو بھی اڑ جائے، اس کا رنگ بھی جاتا رہے، اور ذائقہ تو اگر اسے پتہ نہیں چلے گا، رنگ یا بو جو ہے یعنی کسی قسم کا نجاست کا اثر اس میں باقی نہ رہے۔ تو نجاست کا اثر اگر زمین سے چلا گیا نا تو اب یہ زمین پاک ہو گئی، چاہے پانی لگایا نہیں لگایا۔ یہی حکم دیوار کا بھی ہے، یہی حکم درخت کا بھی ہے، اور جانوروں کا بھی ہے حکم، پرندوں کا، گائے کا، بیل کا، بکرے کا، بھینس کا، یہ اونٹ کا، کہ ان کے بھی وہ ابدان جو بدن جو ہے یہ نجاست سے آلود ہوتے رہتے ہیں، تو یہ کبھی پاؤں گھستے ہیں اور کبھی وہ لوٹے لگاتے ہیں، تو یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، تو ویسے یہ جھڑ جھڑا کر وہ اگر جھڑ جائے نا ان کی نجاستیں اور وہ فریش ہو جائے وہ جگہ تو وہ پاک ہو جاتی ہے جانوروں کے لیے۔ انسان کے لیے یہ نہیں، انسان کو وہ پاک کرنی پڑے گی، نجاست لگ گئی، پیشاب لگ گئی تو جانوروں پر غسل فرض نہیں ہوتا، وہ مکلف نہیں ہے، تو یہ آسانیاں ہیں ہمارے لیے۔ تو بہرحال یہ کہ بچے تو پیشاب کرتے ہیں اور بڑے بھی کرتے ہیں، بڑے بیمار ہوتے ہیں ان کا بھی نکل جاتا ہے پیشاب بیچاروں کا، بعض اوقات مریض ہوتے ہیں وہ موشن لگ جاتے ہیں تو ان کی مسئلہ، پھر الٹیاں قے آتی ہیں، ان کے مسائل، زخموں کا، بقرعید میں قربانی کے جانوروں کا ذبح کے وقت نکلا ہوا خون بھی بعض اوقات لگ جاتا ہے کارپیٹوں پر، اس پر اس پر، تو یہ گھروں میں بھی بچھاتے وقت 112 بار غور کر لیں کہ اس کے ناز اٹھا سکیں گے یا نہیں، اس کو پاک رکھ سکیں گے یا نہیں۔ جو گھروں پہ مسلمانوں کے گھروں میں تو نماز تو پڑھی جاتی ہے نا، الحمدللہ کبھی نہ کبھی تو آدمی نماز پڑھتا ہے نا، کوئی نہ کوئی تو پڑھتا ہے، اللہ رسول کا نام تو لیتا ہے نا۔ تو یہ نجاست ہوگی تو پھر بولتے وہ آسیب تنگ کرتا ہے، تو بھوت پریشان کرتا ہے، تو تنگ دستی آ گئی، تو یہ آ گیا۔ اب نجاست سے لتھڑے ہوئے گھر میں کیا نہیں آئے گا، نحوست تو آئے گی، برکت کہاں سے آئے گی۔ تو بہرحال یہ کہ کارپیٹ گھر میں بچھانا جائز ہے، مسجد میں بچھانا جائز ہے، لیکن اس کے ناز بہت اٹھانے پڑیں گے، اس لیے میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ مسجد میں بچھانا کوئی گناہ کا کام ہے یا گھر میں کارپیٹ بچھانا کوئی حرام کام ہے، نہیں، جائز ہے، مباح ہے، اور کوئی اگر اچھی نیت وہ کر سکتا ہے جس میں کوئی سی واقعی فائدہ ہے تو اس اچھی نیت کا ثواب بھی پائے گا۔ تو بہرحال ایک اچھی نیت کرنا بھی سب کو آتی نہیں ہے، یہ بتا دوں، وہ جو علم نیت رکھتا ہو وہ اچھی نیت کر سکتا ہے اس میں۔ اب مثلا زمین ٹھنڈی لگتی ہے اور نماز اس کو پڑھنی ہے، نزلہ بھی لگا ہوا ہے، عام مصلے سے بھی اس کو مطلب یہ ہے کہ خشوع نہیں آتا، اس کے لیے اس نے کوئی اس طرح کا کارپیٹ کا پیس بچھا دیا، اس پر نماز میں اس کو خشوع آتا ہے، اور پیشانی بھی جما دے، ایسا مطلب ہے کہ شریف کارپیٹ ہے، وہ پھڈے باز نہیں ہے، وہ نیچے فوم لیے ہوئے، تو ایسا کارپیٹ اگر عبادت کے ذوق کے لیے بچھاتا ہے کہ سردی کم ہو جائے گی، نماز میں دل لگے گا، یہ نیت اس کو ثواب پہنچائے گی اس کارپیٹ کے ذریعے۔ لیکن یہ تو ہے نا کہ یہ بہت یعنی کہ معدوم، یعنی کہ معافی شاذ، الشاذ کل معدوم، یعنی کہ بہت ہی یعنی کہ نادر صورت ہے یہ کہ اس طرح کو اچھی نیت سے کارپیٹ کی نماز کے لیے ضرورت پڑ جائے، ورنہ عام طور پر یہ ہے آزمائش والا۔ پھر اس کی روحیں سانس کے ذریعے جا کر سنا ہے کہ وہ پھیپھڑے